السلام الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام تعریف، جملہ حمد و ستائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ساری کائنات کا روزی رساں ہے، اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے. رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنی ایمان کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمایا، ہماری ہدایت کے لیے قرآن مقدس نازل کیا. کائنات کے عظیم ترین ہستی حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا رہبر رہنما بنا کر بھیجا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین اکرام، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 پڑھی گئی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشہ، جوا، شراب، جوا اور بت پرستی اور بد فعلی یا پانسے جو فال نکالے جاتے ہیں ان تیروں کے اس سے منع کیا گیا اور کہا یہ شیطانی عمل ہے. اے ایمان والو، بے شک شراب نشہ لانے والی چیز اور جوا اور اسی طرح بت پرستی اور یہ پانسے ڈالنا، یہ سارے کے سارے عمل شیطان کے کاموں میں سے ہیں. فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو ان سے بچو، ان سے. یہ برائی، یہ شیطان کے عمل ہے، یہ شیطان کے کام ہیں. اور پھر آگے دوسری آیت میں فرمایا انما یرید الشیطان، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں بغض، عداوت، دشمنی پیدا کرے، تم کو لڑائے، اور فرمایا اور یہ جوؤں کے ذریعے تم کو ڈرائے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز نہیں آؤ گے. پھر آیت کا اگلے حصے میں فرمایا کہ یہ اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکتی ہے. یہ اعمال، یہ شیطان کے عمل ہے. تو شراب نوشی، جوا، یہ تمام چیزیں اتنی خبیث چیزیں ہیں. اخلاقی برائی اس میں موجود ہے، صحت کی بربادی اس میں ہے، اور معاشرتی مسائل، اسی طرح عائلی مسائل، گھریلو مسائل جو الجھ رہے ہیں. طلاق کی شرح اس سے بڑھ رہی ہے. اولاد کی تربیت میں غفلت اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو روحانی، اخلاقی، معاشرتی، مالی، ہر اعتبار سے نقصان ہے. ان سے بچنا. لیکن آئے دن ہم جو سن رہے ہیں اخبارات میں، ہمارے اپنے علاقوں میں، ہمارے اپنے جہاں ہم رہ رہے ہیں ان علاقوں میں فلاں جگہ اتنا گانجا ضبط ہوا، فلاں جگہ اتنی جو ہے یعنی شراب میں اتنے ملوث ہے، فلاں حقے میں نوجوان پکڑے گئے. عزیزان محترم، یاد رکھیے تمام نشہ لانے والی چیزیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل مسکرن خمر، کل خمر حرام. ہر نشہ لانے والی چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے. حرام. جب یہ آیت کریمہ نازل کی گئی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 آیت نازل ہوئی، تو مدینہ منورہ میں یعنی عرب کے گھٹی میں شراب بسی ہوئی تھی. گنے چنے لوگوں کو چھوڑ کر سب لوگ پیتے تھے، سب شراب کے دل دادے تھے، شراب کے مت والے تھے. تو چنانچہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا باز نہیں آؤ گے، تو لوگوں نے اپنے دستروں سے ان مٹکوں کو، ان کے برتنوں کو اٹھا کر مدینے کی گلیوں میں پھینک دیا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اطاعت چار ہو گئے تھے. قرآن اعلان کرتا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ اللہ تم پر مہربانی کرے. مصیبت سے بچنا چاہتے ہو، حالات سے بچنا چاہتے ہو اور
سماوی آفات سے بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو. تو مدینے کے لوگ اتنے اتنے اطاعت شار ہو گئے کہ اب پھر بعد میں کوئی صحابی بھی یعنی شراب کی حرمت، شراب کی خواہش ظاہر نہیں فرمایا. اتنا اللہ کے رسول نے تربیت فرمائی، قرآن کے احکامات پر اتنے عمل پیرا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اقتدار سے نوازا. یعنی کس طرح جو لوگوں کے لیے مثال ہے، جو زندگی بھر جس کے مت والے تھے، قرآن اللہ کے رسول کی تربیت نے ایسے انہیں ان سے دور کر دیا. وہ جانتے تھے کہ کس طرح یہ ہلاکت خیز ہے. نشہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، قتل کا اصل سبب نشہ ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے زنا اور دیگر برائیوں کی اصل جڑ شراب ہوتی ہے، چونکہ شراب انسان کے شعور اور دماغ کو یعنی مدہوش کر دیتا ہے، اب اچھے اور برے کی تمیز یہ چھین لیتا ہے. تو نشے سے بچنے کا حکم فرمایا گیا، اور شیطان کے عمل کو بتا کر، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر عداوت ہو، دشمنی ہو، تم لڑو اور تم راہ راست سے بھٹک جاؤ. تو شیطان کو یعنی شیطان تو وعدہ کر کے آیا ہے تمہیں آگے دائیں بائیں ہر طریقے سے تم کو روکے. تو شراب سے بچیں. آئے دن بچے گانجے کے فروخت میں ہمارے اپنے علاقوں کے نام آ رہے ہیں. یاد رکھے کیسے اس کو روکے. یعنی محلے کے جو ذی اثر لوگ ہیں، محلے کے جو بزرگ حضرات ہیں، معلوم ہے اس گھر میں بک رہی ہے تو پورے اٹھ کھڑے رہیں، قانونی سہارا لے اور اس کو روک تھام اس کے لیے کرے تاکہ نوجوان نسل کو بچایا جا سکے. عملی اقدام کرنا ضروری نہیں ہے، صرف مائک پر تقریر کر دینا یا پھر لوگ جمعہ کا سن لینا کافی نہیں ہے. اپنے معاشرے کو برائیوں سے بچانا چاہتے ہو تو پھر عملی اقدام کرنا پڑے گا. ہمت اپنے پیدا کریں، کیونکہ ایمان ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اس کے رسول پر پوری طور پر یقین کرنا. یقین کا نام ایمان ہے. ایمان یقین کو کہتے ہیں، اور ایمان کا ادنا درجہ کہا گیا کہ یعنی اگر برائی ہو رہی ہے تو اپنی ہاتھ طاقت سے اس کو برائی کو روکو. اگر اس درجے میں آپ نہیں ہیں تو کم سے کم زبان سے بول کر اس برائی کو روکیں. اس درجے میں بھی نہیں ہے تو پھر برائی کو برائی دل میں جانے اور اس سے کنارہ کش اختیار کریں. یاد رکھیں بروں سے نفرت نہ کریں، برائی سے نفرت کریں. چنانچہ وقت کی تاریخ کی ایک سچا واقعہ جو امریکہ کا ایک شخص تھا، پورے اخبارات میں بڑے یعنی سرخی میں یعنی اچھے فونٹ میں اس کو جو شائع کیا گیا تھا کہ ایک نوجوان تھا 15 سال کی عمر میں ارب پتی، اتنا بلندیوں پر پہنچا تھا، ترقی کیا تھا، ملٹی نیشنل کمپنی کا مالک تھا اور بڑی محنت لگن سے اس منزل پر پہنچا. چنانچہ ایک موقع پر دوستوں کی محفل ہوئی اور اس میں اس نے دوستوں نے ابھارا اگر اصل تو مزہ تو شراب کی محفل میں ہے، شراب نہ ہو تو اس محفل میں کیا مزہ. تو اس نے پہلے تو انکار کیا لیکن دوستوں کے کہنے پر ایک جام لے لیا. حاضرین اکرام، امریکہ کے جو ہے اخبارات میں بڑے حروفوں میں اس کو شائع کیا گیا تھا اس کی ہسٹری کو. تو کس طرح یہ 15 سال کی عمر میں بڑے یعنی رئیسوں میں اس کا شمار تھا، جن کا اپنا جیٹ تھا، جہاں چاہے اپنی مرضی سے جاتا، بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے رہنے کے گھر، عمدہ لباس، اس کی ٹھاٹ باٹ، اور یعنی کام میں بڑا جدت پسند، کام میں بڑا جو ہے ماہر اور محنت کرنے والا. چنانچہ دوستوں کے کہنے پر شراب کا ایک جام لے لیا. اس کے بعد شراب اس کی عادت بن گئی، اس کی مجبوری بن گئی، حتیٰ کہ جو دوستوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. یعنی تاریخ امریکہ کے اخباروں نے لکھا کہ اس کی موت کیسے ہوئی. ایک فٹ پاتھ پر سگریٹ کے لیے بھیک مانگتے ہوئے پیراں گھس کر سردی سے اکڑتا ہوا اس کی موت رونما ہو گئی. اللہ اکبر. حاضرین اکرام، وہ شخص جو بلینر تھا، کم عمر میں ترقی کی اس قدر بلندیوں پر پہنچا، لیکن شراب نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. معزز حاضرین اکرام، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص تھا، بڑا شرابی تھا. چنانچہ لوگ اسے نہ مسجد میں آنے دیتے بلکہ اس سے نفرت کرتے، اس کی اندر بدبو ہے. قرآن رجسم کہا، رجسم من عمل الشیطان. یہ تو رجس کس کو کہتے ہیں؟ بدبودار چیز کو، گندی چیز کو، ناپاک چیز کو رجس کہتے ہیں، اور شیطان کے کاموں میں سے شراب. تو وہ شخص پیتا. تو چنانچہ ایک مرتبہ کسی طرح جو ہے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آمنا سامنا ہو گیا. شاگردوں نے کہا
حضرت اس سے دور ہٹ جائیے، وہ ناپاک ہے، شراب میں مبتلا ہے، شراب میں لطف رہتا ہے. تو آپ نے کہا کہ نہیں، اس طرح دور نہ کیا جائے. اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اسے سمجھایا کہ یہ وہ عمل ہے جس کو اللہ اس کے رسول نے ناپسند کیا، اسے حرام قرار دیا. تو کیسے تجھے حیا نہیں آتی کہ تو جو ہے اس کو اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے؟ یہ ناپاک، گندی، بدبودار چیز ہے، تو کیوں استعمال کرتا؟ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تاکہ تیری عزت بھی سلامت رہے. لوگ تجھے نفرت کرتے ہیں تجھ سے، اور تیری معیشت بھی محفوظ ہو جائے، تیری عزت بھی رہ جائے، روحانی ترقی کا سبب بھی بن جائے گا اگر تو اس کو چھوڑ دے گا. تو اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ میں نے بہت کوشش کی، بار بار توبہ کیا، لیکن یہ چھوٹتی نہیں ہے یہ عادت. تو آپ نے بڑے پیار سے کہا چل رب کے بارگاہ میں جھک جا. سجدہ ریز کر دیا، حالت نشے میں اس کو سجدے میں ڈال دیا، خود سجدہ ریز ہو گئے، اور پھر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا بندے میرا کام جو تھا تیری دربار تک لانا تھا، میرا کام، اے اللہ اب اس کی تقدیر بدلنا تیرا کام ہے. اللہ اکبر. حاضرین اکرام، پھر سیرت نگار لکھتے ہیں اس کے بعد وہ عمل تھا، اس کے بعد زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. پوری زندگی آپ کی شاگردی میں گزارا، اور وقت کے کبار اولیاء میں اس کا شمار ہو گیا. حاضرین اکرام، ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ بروں سے نفرت نہ کریں. اگر تم دور کر دیں گے بروں کو، یقیناً برائی سے نفرت کریں، بروں سے نفرت نہ کریں، ان کی تقدیر بدل سکتی ہے. تم اپنا عمل کیا کر سکتے؟ تم کو اپنا حصہ ادا کرو، انہیں پیار اور محبت سے سمجھاؤ، انہیں نفرت کے بجائے محبت کی زبان سکھاؤ. اللہ والوں نے یہی کام کیا، لوگ پتھر مارتے رہے. لوگ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جتنے اللہ والے گزرے، جتنے انبیاء کے واقعات پڑھ لیں، قوم ان سے نفرت کی، پتھر مارے، قتل کر دیے، لیکن سچائی کے راستے سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹے. ہمارے اپنے سلطان الہند خواجہ غریب النواز نے کیا کیا؟ آپ کو رہنے کے لیے بے عزت کر کے آپ کو جو بھگانا چاہتے رہتے تھے، لیکن کیسے آپ نے تبلیغ فرمائی، اور کیسا اسلام کو نرم انداز میں، بہترین انداز میں عمل کر کے، باعمل ہو کر لوگوں کو جو پیغام دیا، تو لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کام کیا کہ شرابی سے نفرت نہ کریں، شراب سے نفرت کریں، اس عادت سے نفرت کریں، اور اسے موقع دیں، پیار و محبت کی زبان سکھائیں. اور اسی طرح کہا گیا اگر ماں باپ اچھے ہیں، مدرسہ اچھا ہے، اسکول اچھے ہیں، ٹیچر اچھا ہے، سب اچھے ہیں، اگر دوست اگر خراب ہے تو ساری کی محنتیں رائے گاج ہونے والی ہیں، ماں باپ کی تربیت ضائع ہونے والی ہے. اسی طرح کالج، اسکول، تمام اداروں کی محنتیں رائے گاج ہو جانے والی ہیں اگر صحبت اچھی نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھ لو تم کس سے دوستی کر رہے ہو، دوستی کرنے سے پہلے دیکھ لو کس سے دوستی کر رہے ہو. آج اولڈ سٹی کے بچے پکڑے جا رہے ہیں گانجے بیچنے میں، فروخت کرنے میں، اور اگر ہم کو معلوم ہے فلاں گھر میں بک رہا ہے تو پورے محلے والوں کے بااثر لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ قانونی سہارا لے کر اس گندگی کو وہاں سے دور کریں اور اسے پیار و محبت سے سمجھائیں. یہ چیز حرام ہے، جس کا یعنی اکثر نشہ لانے والا ہے اس کا چھوٹا حصہ بھی حرام ہے. اکثر جو ہے فارن کنٹریز میں جہاں سرد مقام ہے وہاں اگر وہاں نہیں پیئیں گے تو جو ہے مر جائیں گے، وہ گرمی لاتی ہے، فلاں فلاں، یہ سارے شیطان کے ہتھ کنڈے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کا زیادہ حصہ نشہ لاتا ہے اس کا چھوٹا حصہ بھی حرام ہے، اس کا تھوڑا سا ایک گھٹ بھی حرام ہے. تو لہذا شراب بری لعنت ہے، شراب جو ایسی بری بلا ہے جو سارے برائیوں کو جنم دیتی ہے. لوٹ میں جب آدمی شراب پیتا ہے اس کی عقل اور شعور کو شعور نہیں رہتا کہ جو حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. اب وہ لوٹ مار بھی کرتا ہے، حرام نوشی، حرام کاری بھی کرتا ہے. تو تمام یہ چیزیں اس کی جڑ ہے، فساد کی جڑ شراب نوشی ہے. نوجوان بچے یعنی ماہرین کہتے ہیں کہ 18 سے 20 طریقے یعنی اب ہمارے پاس جو بک رہے ہیں، ٹیبلٹ کے ذریعے جو ہے نشہ لیا جا رہا ہے، وائٹنر کے ذریعے نشہ لیا جا رہا ہے. نوجوان بچے جب اس میں چلے جائیں گے تو قوم کس پر نگاہیں اٹھائے گی، کس سے امیدیں رکھے گی؟ اگر نوجوان نسل ہی اگر نشے کی لت میں تباہ ہو جائے تو پھر ان کے گھر بار کا کیا ہوگا، ان کی اولاد کی تربیت کا کیا ہوگا؟ ماں باپ جن کو ایک امید کے ساتھ ان کو پالا تھا، ان ماں باپ، بوڑھے ماں باپ کا سہارا کون بنے گا؟ تو عزیزان محترم، ایسی محفلوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور ان بچوں کو نصیحت کریں پیار و محبت سے. اگر کوئی دوستوں میں سے ہے تو ان کو پیار و محبت سے لائیں. یہ تباہ کرنے والا ہے. ایک وقت کا نشہ
اب تمہیں تباہ کر رہا ہے. اچھے خاصے گھرانے، سادات گھرانے، اچھے خاصے گھرانے، نہیں صاحب وہ تو خالی فلیور ہے، حقہ لے رہے. 80% نوجوان حیدرآباد کا تباہی کے دہانے پر ہے. ماہرین کہتے ہیں یعنی وہ تو کچھ نشہ نہیں لاتا، بس ٹائم پاس کے لیے. یاد رکھیں قرآن اعلان کرتا ہے ٹائم پاس کرنے والوں کو پسند نہیں فرمایا. وعارض قرآن اعلان کا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. نیکوکار کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو بیکار کاموں میں اپنے وقت کو نہیں لگاتے. اور میں یعنی برائی کو روکنے کا ایک اہم سبب یہ ہے، کسی نوجوان سے پوچھے بھائی کیا کر رہے ہو؟ ابھی تو خالی ہوں صاحب، ابھی تو خالی ہوں. یاد رکھے خالی آدمی شیطان کا گھر ہے. کیوں خالی ہے بھائی آپ؟ نہیں باہر کی تیاری چل رہی ہے، فورن کی تیاری چل رہی ہے. ارے بھائی جب جانا ہے، جب مقدر میں جائے گا، لیکن آج کیا کر رہا ہے تو؟ اگر معاشرے سے برائی کو روکنا چاہتے تو ایک اہم سبب وہ خالی نہ رہے. 10,000 کی نوکری کیوں نہ ہو، 20,000 کی نوکری کیوں نہ ہو، کر لے آج تو خالی نہ رہے. کوئی یعنی دنیا والوں کے لیے تو بھی فائدہ کا سبب بن، یا آخرت کا فائدہ، آخرت کی نیکیاں کما. اصلاح معاشرے کے اتنے موقع ہیں، ان لوگوں کو جمع کریں، نوجوانوں کو جمع کریں اور اکٹھا کریں. خیر کے کام لیں، لوگوں کے لیے نفع کا کام لیں، ذکر کی محفلیں سجائیں، حضور کی سیرت کے پیغام عام کریں. ربیع الاول آنے والا ہے تو چنانچہ اللہ کے رسول کا پیغام کیا تھا؟ حضور دنیا میں کیوں آئے؟ اللہ کے رسول فرماتے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کو پورا کمپلیٹ کروں، اعلیٰ اخلاق کو تم تک پہنچا دوں. اس لیے اللہ کے رسول کو بھیجا گیا. اس نبی کے ماننے والے اگر وہ قوم نشے کی دھت میں لت ہے، نشے کی لعنت میں مبتلا ہے، تو بتائیے قوم کس سے امید کریں؟ آج تم کو اوپر سے نیچے سے ہر طریقے سے تم پر بم برسائے جا رہے ہیں. تم کیسے اس کا ڈیفنس کرو گے؟ کیا تمہارے پاس ٹیکنالوجی ہے؟ کیوں تم ہر میدان میں مسلمان کیوں آگے نہیں بڑھ رہا ہے؟ اس کے لیے سب سے اہم سبب یعنی ناخواندگی ہے، یعنی نہیں پڑھنا، ان پڑھ جہالت ہے. جہالت انسان کو اندھیرے کے سوا کچھ نہیں دکھا دیتی. قرآن اعلان کرتا ہے جہالت اندھیرا ہے، علم اجالا ہے. اور اجالے کی طرف آنا چاہتے ہو تو پھر دنیاوی اخروی دونوں علوم سے آپ کو آراستہ ہونا پڑے گا. دونوں علوم سے آگے بڑھیں گے تو یقیناً دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی سرخروئی کی زندگی ملے گی. تو لہٰذا اچھے برے کی تمیز علم سکھاتا ہے. لیکن وہ علم جہاں پر بڑے بڑے ڈگریاں ہیں لیکن صحبت نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، تو سارا کا سارا علم بھی جو ہے برباد ہو جائے گا، نفع نہیں پہنچائے گا. کسی مذہب میں برائی کی طرف راغب کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، روکا گیا. چاہے کسی مذہب کی صحیح کتابوں کو دیکھیں تو ہر مذہب میں روکا گیا، برائی سے روکا گیا، شراب سے روکا گیا. لیکن امریکہ میں نے ہسٹری دیکھا کہ امریکہ میں بھی تقریباً 30 سال تک، اسی طرح یورپ میں بھی 30-35 سال تک ان لوگوں نے ہر طریقے سے کوشش کی روکنے کے لیے. 1923 سے لے کر 1961 تک ان لوگوں نے کوشش کی. اس کے بعد یہ لوگ بیزار ہو گئے، نہیں سنتی قوم، چھوڑ دی ان کی حالت میں. لیکن اسلامی صدا کو اگر سامنے رکھیں گے تو یقیناً یہ ساری برائیاں، اگر شراب پیتا ہے تو اسے 80 کوڑے مارنے کا حکم ہے. جب اسلامی سزائیں اگر لاؤ گے، ایک کو سزا دے چورسے پہ لا کر، دیکھیے کتنے گھر محفوظ ہو جائیں گے. تو معزز حاضرین اکرام، میں اس بات پر اس لیے زور دے رہا ہوں کہ ہمارے اپنے محلے میں گانجے بک رہے ہیں، آپ خاموش اختیار کر رہے ہیں، تو یقیناً آپ برابر کے اس کے ذمہ دار ہیں. اگر آپ کو معلوم ہے فلاں گھر میں بک رہا ہے تو ذمہ دار شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانونی سہارا لے کر اس برائی کی جڑ کو اکھاڑے، کیونکہ قانونی طور پہ بھی جو ہے غیر قانونی چیز ہے وہ، اس لیے اس کو اکھاڑے، اس کو دور کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں. اور پھر میں نوجوانوں سے کہتا ہوں آپ خالی نہ رہیں، کچھ نہ کچھ مصروف رہیں، کچھ نہ کچھ آپ نے یعنی آپ کی جو ہے کچھ نہ کسی بھی چیز میں جو ہے پارٹیسپیٹ کریں، یعنی اس میں حصہ لیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں. خالی رہیں، اگر میں خالی ہوں تو سمجھ جائیں تو پھر شیطان آپ کے پاپ کا ساتھی بن جائے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کہنے والے سننے والے ہم تمام کو عمل خیر کی توفیق عطا فرما. مولا ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما، جب تک زندہ رکھ مولا سیدھے راستے پر چلا، جب ہمارا آخر وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. اے الہ العالمین، ہم نیک بننا چاہتے ہیں مولا، اے اللہ نہ نیکی کرنے کی قوت ہے نہ برائی سے بچنے کی طاقت. محض تیری توفیق سے تیرے گھر میں جمع ہوئے ہماری حاضری کو قبول فرما. ہم سچے راستے پر چلنا چاہتے ہیں مولا، شیاطین کے شر سے بچا لے، حاسدین کے حسد سے بچا لے، ظالمین کے ظلم سے بچا لے مولا.
نیک اور ایک بنا دے، اچھی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خصوصاً فلسطین مظلوموں کی حفاظت فرما مولا، اے اللہ ان پر کرم کا معاملہ فرما، خصوصی توجہ فرما دے مولا، رحمت کی نظر فرما دے مولا، ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے مولا۔ اے اللہ وہ بے سہارا ہے مولا، ظاہری اعتبار سے بھی اے الہ العالمین ہر اعتبار سے وہ ٹوٹ چکے ہیں مولا، بھوک سے جھلس رہے ہیں مولا، کربلا کا منظر وہاں پر نظر آتا ہے مولا۔ اے اللہ تجھے حسنین کریمین کا واسطہ مولا، کل انبیاء شہداء کربلا کا واسطہ مولا، کل شہداء کا واسطہ، صالحین اور نیکوکاروں کا واسطہ مولا، فلسطین پر رحمت کی بارش فرما دے مولا، کرم کا معاملہ فرما دے مولا، انہیں آزادی عطا فرما دے مولا۔ اے اللہ اسرائیل جو مسلط ہو چکا مولا، اس کی جو مسلط غیر قانونی طور پر ہوا مولا، اسے نیست و نابود فرما دے مولا، اسلام کا بول بالا فرما، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو سنت نماز نہیں پڑھے